زہرا زہرا ہائے زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ استغفر اللہ الذی الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ استغفر اللہ الذی الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى وإلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزنت عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليزحب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا فكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں گزارش کرتا ہوں جناب عربی جونپوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بہت ہی کتاب کے ساتھ کیونکہ وقت نہیں ہے اور کتاب کو مزید بھی پڑھنا ہے. بابا نے بلند سلوات پڑھیں. نعرہ سلوات. گھر کی اس طرح سنبھالے گی سمجھاؤ سیدہ. گھر کی اس طرح سنبھالے گی سمجھاؤ سیدہ. زینب کی کم سینی پا ترس کھاؤ سیدہ. ترس کھاؤ سیدہ. ترس کھاؤ سیدہ. باہیں پسار پایتی میت کے ہیں کھڑے. باہیں پسار
اپنے یتیم بچوں کو بہلاؤ سیدہ، گھر کی اس طرح سنبھالے گی سمجھاؤ سیدہ، زینب کی کم سنی پا ترس کھاؤ سیدہ، کہ راحتی تمہیں نصیب ہوئی یا ہوئی نہیں، راحتی تمہیں نصیب ہوئی یا ہوئی نہیں، پسلی کا درد کیسا ہے بتلاؤ سیدہ، گھر کی اس طرح سنبھالے گی سمجھاؤ سیدہ، اپنے یتیم بچوں کو بہلاؤ سیدہ۔ مومنین، اس خمسے کی آخری مجلس ہے جس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام امام جمعہ مولانا اشرف امام ظہری صاحب قبلہ، اور میں آپ سے گزارش گزار ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائے، دعوت ہے بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ولا يحصينا ما لا الدون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي الأبتي، مولى ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید حسن عباس نقوی ابن سید مظفر علی نقوی، سید محمد عباس نقوی ابن سید حسن عباس، سید مصطفیٰ حسین ابن سید ناظر حسین حبیب النساء بنت عبداللہ کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم علیہ
ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. خلاق کائنات نے اس زمین پر سب سے بہترین مخلوق جو خلق کی ہے وہ انسان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تمام مخلوقات جو پروردگار عالم نے کائنات میں پیدا کیے ہیں، موجودات جتنے بھی ہیں، کچھ موجودات ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اور کچھ موجودات ایسے ہیں جو ہمارے آنکھوں سے غائب ہیں، اور کچھ موجودات ہمارے سامنے ہیں لیکن آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، جیسے کرونا وائرس ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. موجودات ہیں، کچھ آنکھوں کے سامنے ہیں، کچھ آنکھوں سے اوجھل ہیں، اور کچھ آنکھوں کے پردے میں ہیں. یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے آنکھوں میں وہ نور نہیں پایا جاتا کہ اس کی رسائی وہاں تک ہو جائے. ہم نے اس دنیا میں بھی تمام چیزیں نہیں دیکھی ہیں، اور آج دنیا ترقی یافتہ ہونے کے بعد بھی اپنے یقین کامل سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس نے اس زمین کی پیمائش کر لی ہو. بولتے ہیں لیکن یقینی اعتبار سے آج تک دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر دے. موجودات میں سب سے اعلیٰ مقام انسان کو عطا کیا گیا. اللہ نے فرشتے بنائے ہیں. دو ہی مخلوق اگر ہے، ایک فرشتے اور ایک انسان، اور انسان کے مقابلے میں جنات. یعنی یہ تین مخلوق ہیں کہ جس سے سروکار ہے پروردگار عالم کا. باقی سب جمود کے مرحلے میں. دو چیز ہے، ایک ہے جمود یعنی فریزڈ، اور ایک ہے فلیکسیبل یعنی با اختیار. لیکن اختیار میں بھی محدودیت پائی جاتی ہے. جامد جیسے کیا ہے، ایک ذرہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس الذی هو العزیز الحکیم. یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے کہ تسبیح کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، یعنی ایٹم کا وہ جز کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے، وہ بھی تسبیح پروردگار عالم میں مشغول ہے. عزیزان گرامی، وہ جامد ہے یعنی جمود کے مرحلے میں ہے، لیکن جمود کے مرحلے کے ساتھ اس کے اندر حرکت بھی پائی جاتی. یہ بھی نظریہ اسلامی ہے جو قائل ہے کہ حرکت پائی جاتی، یعنی جوہر میں حرکت پائی جاتی ہے. وہ جو جوہر ہے جامد ہے، یعنی ایک ذرہ، ایک سبسٹنس جو جامد ہے، اس کے بعد بھی وہ متحرک ہے، یعنی ایٹم اور مالیکولز کے گرد طواف ہے. وہی کہا جاتا ہے کہ تسبیح ہے. توجہ آپ کر لیجئے تاکہ آپ کو اس مرحلے سے منسلک کروں کہ جس سورے کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے. توجہ کریے گا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جو ذرہ سبسٹنس زمین پر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب روند رہے ہیں، لیکن اس کے ایٹم اور مالیکولز حرکت میں ہے. وہی ہے تسبیح کی منزل. جب جامد میں یہ ہے کہ وہ تسبیح تحلیل پروردگار میں مصروف رہے، تو یہ انسان کی جس کو
پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے. آنکھ دی ہے تو اس میں روشنائی ہے تاکہ تم سورج کو بھی دیکھ لو، اور اس کے اوپر پلک دی ہے تاکہ اس کی حدت اور شدت تمہارے آنکھوں کو ضائع نہ کر پائے. یہ کان دیے ہیں، اس میں سماعت دی ہے، یہ زبان دی ہے، اس میں گواہی دی ہے. اب اس زبان کے شکر کا یہ مرحلہ ہے، اور اس زبان کو اس انداز سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ. اور جب یہ کمال پہ پہنچے تو شکر اللہ کے مرحلے میں انسان کو. ایک درود بھیجیے محمد والے ہوں. عزیزان گرامی، اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک ذرہ کی جو مخلوق قرار پائے وہ تسبیح و تہلیل میں. دوسرا مرحلہ ملک. لیکن ملک کیا ہے؟ وہ ایک ہی رستے پہ ہے، جیسے بوری ولی سے چرچ گیٹ کی گاڑی. توجہ کریے گا، جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح میں ہے، وہ تہلیل میں ہے وہ تہلیل میں ہے، جو تمجید میں ہے وہ تمجید میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے جو سجدے میں ہے. جو جس مرحلے میں عبادت کے ہے وہ اپنی عبادت انجام دے رہا ہے. اب دو مخلوق بچیں. موجودات کا تذکرہ ہو گیا، اب بچے جنات. جنات کو وہ شرف نہیں دیا مخلوقات میں. ایک ٹیم تھی جس کو علی نے توجہ نہیں کر رہے ہیں. جناتوں کی ایک ٹیم تھی جس کو علی نے ایسی شکست دی کہ وہ مسلمان نہیں بنے بلکہ مومن بن گئے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. توجہ کریے گا، ایک ٹیم تھی جناتوں کی، ایسا نہیں ہے. لیکن علی نے ایسا سبق سکھایا کہ وہ تسلیم نہیں ہوئے بلکہ یقین کے مرحلے پہ آ کر ثابت قدم ہوئے. اب صرف بچی ایک مخلوق جو ہے انسان، اور یہی سب سے زیادہ خطرے میں. اب اسی انسان سے یہ قرآن کا سورہ سوال کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میں نے کوثر عطا کیا. فَصَلِّ، فوراً ہے کہ جیسے تم کو کوثر ملے، فَصَلِّ، فوراً نماز پڑھو. یعنی نعمت زہرا جو ہم کو دی گئی ہے وہ اس انداز سے دی گئی ہے کہ نعمت زہرا اگر ہم تک پہنچی ہے تو اس نعمت کے لیے واجب ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں. اور شکریہ کی کیفیت بیان ہوئی کہ نماز پڑھی جائے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بندگی یعنی دینے والا اللہ جو جواد ہے، جو موتی ہے، جو رازق ہے. توجہ کریے گا. ابھی آپ مثال میں دے دوں، ایک آدمی مخلص ہو جائے زیادہ. ہماری قوم میں جو مخلص زیادہ ہوتا ہے، خلوص زیادہ ہوتا ہے، اس کا جلوس بہت جلدی نکال دیا جاتا ہے. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ انسان اگر انسان سے ملاقات کرے
انسان اگر انسان سے ملاقات کرے بغیر مطلب کے تو اس نے گویا خدا کی زیارت کی. یہ روایت میں پڑھا میں نے اس درمیان. معتبر کتاب ہے جامع الاخبار، اس میں ہے. بغیر اس کتاب کو پڑھے کوئی مولانا حضرت مولانا نہیں بنتے، یہ بھی بتا دوں. درود بھیجیے محمد والے محمد. یو پی مدرسہ بورڈ میں جو 10ویں کا امتحان ہوتا ہے اس میں یہ داخل ہے حدیث کی کتاب میں. مولوی جس کو بولا جاتا ہے، مولوی مطلب 10ویں، اس میں یہ کتاب داخل ہے. جامع الاخبار حدیث کی کتاب ہے، بغیر اس کو پڑھے کوئی ہے مولانا حضرات مولانا نہیں بن سکتے ہیں. اسی میں ہے یہ کتاب. اب عزیزان گرامی ابھی جائیے ایک آدمی کے ہاں، 1 دن جائیے، 2 دن جائیے، 1 ہفتہ جائیے، 15 دن تو بولیں گے چائے پینے میرے یہاں آتے ہیں. توجہ کریے گا. اور زیادہ جائیں گے، اور زیادہ مطلب 2-3 مہینے تو کہیں جب دیکھو تب آئے ہیں. یہ ہے انسان. بخل اس کے روئے روئے میں بھرا ہے. وقت کی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. توجہ کریے گا. وقت کی جس کی کوئی اہمیت اس کی نگاہوں میں نہیں ہے. اللہ اس وقت کی اہمیت کو جانتا ہے. اس نے کہا کہ مومن کی زیارت کرے. مومن کو دیکھ کے مسرور ہو تو عبادت ہے. یہاں تو سب بیٹھے ہیں جلے کٹے پھر رہے ہیں. اب آپ غور کریے گا کہ یہ انسان کی وقت اور کوئی بات نہیں ہے، صرف وقت کی بات ہے کہ جس میں کوئی خرچ نہیں ہے. کوئی آیا ہے اس سے بات کر لیجئے 2 لفظ. تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جب دیکھو تب یہی آئے ہوئے ہیں. یہ ہے انسان. تو اس انسان سے کاہے رابطہ قائم کرنے کا؟ اس خالق سے کرو کہ جو کہتا ہے کہ جب من ہو تب مصلی عبادت بچھا لو، 2 رکعت نماز پڑھو، میں تم کو سننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر شب کی تاریکی میں تم نے مصلی بچھایا تو میں فرشتوں کو آواز دیتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ پلٹ کے آیا. توجہ کریے گا. یعنی اللہ مباحات کرتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو رات کے اندھیرے میں آیا، گناہگار تھا، پشیمان تھا، لیکن رات میں آیا تو اقرار کیا کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، حقیر ہوں، اور اس پیشانی کو خالق کے سامنے خم کرتا ہوں. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. اور نعمت زہرا وہی ہے کہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس ہے فصلے، پس نماز پڑھو. اس کا شکریہ ہے. جتنی بڑی نعمت ہے. ابھی ہم کو آپ اچھا سے کھانا کھلائیے، مرغ مسلم، کھانے کے بعد میں کہوں گا الحمدللہ. توجہ کریے گا آپ. اب مرغ مسلم تھا تو الحمدللہ. 11,001 کا لفافہ رکھا، الحمدللہ. اب لیکن عزیزان گرامی اگر دل میں فاطمہ کی محبت ہے تو صرف الحمدللہ نہیں ہے، مصلی بچھے 2 رکعت شکرانہ ادا کیا جائے. ایک درود بھیجئے محمد والے محمد. یہ ہے فصلی لربک. اور یہ وہیں سے ہے. نماز پڑھو اپنے رب کی، وانحر، اور قربانی پیش کرو. عزیزان گرامی قربانی پیش کرو. کاہے کی قربانی؟ مال کی قربانی پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں جان کی قربانی. تیسرے مرحلے میں عزت کی قربانی. اور سب سے بڑی چیز ہے وقت کی قربانی. کیونکہ روایت میں ہے مرنے کے بعد سوال کیا جائے گا مرنے کے بعد
کہ وقت تم نے کہاں فنا کیا. اور میں نے بارہا پڑھا ہے کہ وہ جو فرضی گفتگو کرنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ جہنمی ہیں. یہ ہمارے ہاں مجلسوں کا سلسلہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کم سے کم 2-4 گھنٹہ فرضی باتیں تو بند رہیں گی. درود بھیجئے محمد والے محمد. فرضی باتیں نہیں تو فرضی باتیں چاہے وہ بازاری ہو. آپ وہ روایت اٹھا کے دیکھیں بازاری کس کو گردان علماء کے علاوہ ہر آدمی بازاری گردانا گیا ہے. روایت میں بازاری سے مطلب بازارو نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے. بازاری مطلب یعنی ہے کہ وہ ٹریڈر ہے یا بزنس مین ہے یا عمال یعنی ہنر والا کوئی بھی آری کارچوپ والا ہے یا درزی ہے یا کچھ بھی ہے یا کڑیا ہے یا میسن ہے، جو بھی ہے سب کو کہا گیا بازاری. اور کہا گیا ہے کہ جب یہ پراگندہ ہو جائیں یعنی بکھر جائیں تو امت کے لیے رحمت ہے. اور بات صحیح ہے. درزی کپڑا سل دے گا، میسن دیوار جوڑ دے گا، مکینک موٹر سائیکل بنا دے گا، سب. لیکن کہا گیا ہے کہ جب یہ اکٹھا ہو جائیں تو فساد ہے بہت بڑا، کیونکہ پھر فتنہ ایسے اکٹھا ہوں گے تو فتنہ برپا کریں گے. مجلس میں بیٹھیں گے تو ذاکرین میں شمار ہوگا. ایک درود بھیجئے محمد والے محمد. عزیزان گرامی توجہ کریے گا. اہل بیت کا رتبہ اور اہل بیت کے ذریعے سے ہدایت، میں نے آپ کو عرض کیا فرضی بولنے والے سب سے زیادہ جہنمی ہیں. لا ابالی پناہ جو زبردستی بولا کرتے ہیں، کم سے کم جب یہ فرش عذاب بچتی ہے تو کم سے کم اس پہ بریک لگ جاتا ہے، یہ لجام. اور میں نے کہا 2 چیزیں ہیں. اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ ذاکرین، ذکر کرنے والوں کا. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کس مرحلے پہ پہنچتا ہے؟ اسی مرحلے پہ جس کا تذکرہ ابھی ہوا. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یعنی اس حسین کا واسطہ اور تو ہمیشہ احسان کرنے والا ہے. یعنی جب ہم اکٹھا ہوئے تو ہم نے ذکر کیا کس کا؟ محمد و آل محمد کا. توجہ کریے گا. کہتے ہیں نام میں شائبہ پایا جاتا ہے. کسی کا نام اگر ہمارے معاشرے میں اسد ہو سکتا ہے وہ بڑا ڈرپوک ہو، لیکن کسی نہ کسی دن اثر دکھاتا ہے. کہیں صاحب آج بہت جلوے میں تھے. اس مثال کو اگر سمجھ گئے تو میری محنت بھی وصول اور آپ کی زحمت بھی تمام. ایک درود بھیجئے محمد والے. اسد کے معنی ہیں شیر کے. کسی کا نام ہو اسد، ہو سکتا ہے وہ بزدل ہو، لیکن کسی دن آ ہی جاتا ہے شجاعت کے مرحلے میں. کہنے لگے آج جو ہم نے جلوہ اپنا بکھیرا وہ اسد اللہ کی طرح تھا. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. ابھی تک اسد تھے لیکن بزدل تھے، لیکن جس دن جلوہ بکھیرا تو کہنے لگے ہمارے دل میں طاقت پیدا ہوئی. کہاں سے؟ شیر خدا علی کی وجہ سے. آپ توجہ نہیں کر رہے تھے. آپ بس یہ آخری مرحلہ ہے میری تقریر کا، آپ کی زحمت تمام کر دوں کہ میرا نام اسد ہے لیکن ابھی تک لیکن آج ہمارے دل میں وہ طاقت پیدا ہوئی
اور میں نے وہ جلوہ بکھیرا اسد اللہ، شیر خدا، شیر رسول خدا کی وجہ سے میری کوئی حیثیت و وقات نہیں ہے۔ اچھا یہ ہے کون؟ یہ ہیں اسد صاحب، فلاں کے صاحبزادے، پیکر بشریت میں ہیں، ان کے پیکر میں ہونا یا نہ ہونا کوئی بات نہیں، لیکن عزیزان گرامی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں پنجتن کا تو وہ محمود ہے۔ کون؟ خدا، اس کی صفات و ذات ایک ہیں، اور یہ ہے محمد، یعنی محمود کا نتیجہ ہے محمد۔ توجہ کریے گا، محمود کا نتیجہ ہے محمد، یعنی وہ پروردگار کی جس کی ثنا ہو چکی ہے اس کا نتیجہ ہے محمد، یا محمد وہ حامد کہ جس نے ذکر کیا تو وہ معبود محبود کہلایا، دونوں۔ توجہ کر لیجئے، بس آخری مرحلے میں نے عرض کیا اگر اسد والی مثال آپ کو یاد ہو، آپ کے ذہن میں خطور کرے، آپ کا ذہن راضی ہو اس مثال سننے کے لیے کہ اسد شیر کو کہتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں گے آپ بزدل، لیکن کسی دن دکھائے گا جلوہ تو کہے گا میرے دل میں طاقت پیدا ہوئی کیا شیر خدا اور شیر رسول خدا کی وجہ سے، خیبر و خندق یاد آیا اس لیے یہ جلوہ دکھایا۔ درود بھیجئے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی یہ محمود کا ثمرہ ہے محمد، محمود کا ثمرہ ہے محمد، اسی لیے آج اذان ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ توجہ کریے گا کہ ذکر خدا بھی ہوگا تو ذکر رسول خدا بھی ہوگا، وہ ہے اعلیٰ اور اس اعلیٰ کا ثمرہ ہے علی، اسی لیے گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے یا علی۔ جب خدا کا ذکر ہوگا اللہ اکبر تو ساتھ میں ہوگا کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہوگا اشہد ان علی امیر المومنین۔ ندا دی جا رہی ہے، ندا آئیے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ یہ نماز میں کیوں کام ہے؟ ارے اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا، سبحان اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اکبر ہے اور تمام مسلمان گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، غور کیا یہ کیوں ہے؟ یہ وہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے احسان کیا ہے امت پر کہ زہرا کو عطا کیا ہے، اس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہونا چاہیے کہ یہ انسان اس کا شکریہ ادا کرے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم نماز پڑھو اور قربانی بھی پیش کرتے رہو۔ ایک درود بھیجئے محمد والے میں۔ بحق فاطمہ وانتا فاطر السماوات والارض، فاطمہ کا واسطہ اور تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا۔ فاطر، فاطر کا مطلب ہے ابتدا کرنا، ابتدا، شروع۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے شروع، یعنی اللہ نے اس کائنات کی جب بھی ابتدا کی تو فاطر کے نام سے کی ہے۔ فاطر، اللہ کے الگ الگ نام ہیں، اللہ کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ، جس کے ذریعے سے وہ اپنی رحمت اپنے مخلوقات اور بندوں تک پہنچاتا ہے، اس میں ہی نام ہے فاطر، کہ اللہ فاطر ہے یعنی ابتدا کرنے والا ہے، اسی لیے نام فاطمہ رکھا۔ دنیا میں تمام مخلوق اکٹھا نہ ہوتی، محشر میں اکٹھا ہوں گی، سب کو ٹھہرائے رکھو،
ٹھہرائے رکھو سب کو. توجہ کر لیجیے گا, شروع کے معنی میں ہے شروع. وہ فاتر ہے, یہ فاطمہ ہے. شروع کے معنی میں ہے. ایسے مخلوق آتی رہے گی, انسان پیدا ہوتا ہے, مرے گا, پیدا ہوتا ہے, لیکن محشر میں سب کو اللہ جمع کر کے ٹھہرائے رکھے گا اور منادی ندا دے گا, ہاتف غیبی آئے گی, غضوا ابصارکم حتی تجوزا فاطمہ بنت محمد. ارے اپنے سروں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد کی سواری آنے والی ہے. یہ ہے وہ فاطمہ. غضوا ابصارکم یا اہل المحشر غضوا ابصارکم. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا. غضوا ابصارکم, یہ جو پیشانی ہے یہ جھک جائے, سر جھک جائے. حتی تجوز فاطمہ بنت محمد, یہاں تک کہ رسول کی بیٹی کی سواری گزر جائے. یہ ہے مرتبہ جہاں سر جھکانے کا حکم ہو, اس ڈیوڑی پر آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو. بس تصور کر لیجئے آپ. پرسہ دیجئے, آج کا پرسہ سرکار لیں گے, آج کا پرسہ مرتضیٰ لیں گے, آج کا پرسہ حسنین لیں گے, آج کا پرسہ زینب لیں گی, آج کا پرسہ ام کلثوم لیں گی. ارباب عزا, وہ ڈیوڑھی کی جہاں سر جھک جانے چاہیے وہاں آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہوگا. دروازے کو نظر آتش کر دیا گیا, جلتا ہوا دروازہ سرکار کی بیٹی کے پہلو پہ گرا, پسلیاں ٹوٹ گئیں, محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. ارباب عزا, رسول کی بیٹی مدینے کی کوچے میں آ گئی. خلو ابوالحسن, خلو ابوالحسن, خلو ابوالحسن کی صدائیں بلند کر رہی تھی. رسول کی بیٹی دربار میں آئی, خلو ابوالحسن کا مرثیہ پڑھ رہی تھی. رسول کی بیٹی مسجد میں آئی, خلو ابوالحسن کا صدا بلند کر رہی تھی, لیکن کسی کو بھی رسول کی بیٹی پہ رحم نہ آیا. ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہیں, اپنے بالوں کو پریشان کروں گی. یہ کہنا تھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں شرم سے بلند ہونے لگی, مسلمانوں نے آثار عذاب دیکھا. سیدہ وقت کے امام کو لے کے واپس پلٹی, میرا اللہ کو سلام ہو مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ پر کہ جو وقت کے امام کو لے کر واپس پلٹی. لیکن 60 ہجری میں ثانیہ زہرا بھی اس شہر سے برآمد ہوئی اور عراق کی سرزمین پہ آئی. کربلا کے ہولاک وادی میں ثانیہ زہرا بنی ہاشم کے ساتھ اتری, لیکن کربل کی سرزمین پر 18 بنی ہاشم خاک و خون میں غلطا ہوئے, گودیاں اجڑی,
سہاگ باقی نہ رہا، ارباب عزا یہی قافلہ جب مدینہ لوٹا، تم میں کلثوم کہتی ہیں اے لالا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے گودیا آباد تھی، سروں پر سہاگ تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجان میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، سفر اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد حاضرین کی دلی حاجات مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات رفع فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، کہ تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد حاضرین و بانیان کی دلی حاجات مستجاب فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرت کو حمد راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد جو مریضوں کی شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً مولانا اسد صاحب، مولانا شاہد حیدر صاحب، اقبال بھائی اور حقیر کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد وآل محمد جو مشتاق ہے، جو زیارات ان کو مشرف فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سمیع الدعاء ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید مصطفیٰ حسین ابن سید ناظر حسین حبیب النساء بنت عبداللہ، سید حسن عباس نقوی ابن سید نظر علی نقوی، سید مظفر علی نقوی اور سید محمد عباس نقوی ابن سید حسن عباس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ زہرا زہرا ہائے زہرا